بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے، اور دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا، اور یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس عمل کو کرتے تھے۔ ناظرین، وہ کون سی قوم تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوا، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی، اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی طرف راغب کیا، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان کی مثالیں دی، اور کہا کہ باز آ جاؤ کہ اللہ کی لاٹھی بے نیاز ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن ایسی قوم اللہ کے عذاب سے ڈرنے سے باز نہ آئی، اور وہ اپنے اس عمل پر جاری رہی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ہم آپ کو اس حسین ترین وادی کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ شہر صدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معذر پرکیف چونکے 400 پھیلے ہوئے ہیں، اور قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی، اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، اور گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سرسبز چادریں، اور ڈھکے میدان، اور انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، اور گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاہوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے۔ یہ وادی کسی جنت سے کم نہ تھی، لیکن ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، اور درختوں کی سرسراہٹ اور آبشاروں اور جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، اور باد صفا روٹ کر واپس ہو گئی۔ ناظرین، اس میں ہم آپ کو اس ہیبت ناک منظر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ناظرین، ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، اور وادی پر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موت کا سناٹا چھا گیا، اور شہر کے باسی ابھی پوری طور پر بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا، اور اللہ کے حکم سے روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا، اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی، اور یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولین میں سے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ ناظرین، ایک خوبصورت وادی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر اس خوبصورت وادی صدوم میں بس گئے، تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی۔ دیگر بدترین عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد میں تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا،
اور زیادہ خیانت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اعلیٰ اعلان اور فخر و مباحثات کے ساتھ یہ بد کرداری کرتے تھے۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کا شکار تھے، یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ زنا کرتا تھا اور عورت عورت کے ساتھ زنا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وجہ سے اس وادی پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مأمور فرمایا تھا، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اس عادت کی وجہ سے بڑے پریشان تھے اور انہیں دن رات نصیحتیں فرماتے رہتے تھے، لیکن اس قوم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ بے شرمی کے ساتھ فحش یا بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویے رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان سے لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، تو میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واضح نصیحت بہت برا محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں نرمی کے ساتھ نصیحتیں کرتے رہے اور انہیں بے حیائی اور بد کرداری سے دور رہنے کا حکم جاری کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور تمہیں اس برے کام سے بچاؤں، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور الٹا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ اور پھر اس قوم نے ایک بار حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ دست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بس کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا، اور اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت فرما، اور ان پر ایک ایسا عذاب نازل فرما کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جان روانہ کیے، اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے، اور وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں اب اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی، اور حضرت صدی فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکوں سے پوچھا کہ ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نو عمر لڑکوں کے روپ میں تھے، اور لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں اپنی قوم کی عادت فبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بد سلوکی کرے گی، اور قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے باوجود انہیں چپ چھپا کر اپنے گھر آنے دیا۔ اور فرمان بارک تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے یہ راز فاش کر دیا، اور جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں سے مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟
وہ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں۔ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے، جو آفت اس قوم پر پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کر چلے گئے، اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوگر نامی بستی میں جا کر بس گئے اور عذاب الہی کی ابتدا شروع ہوئی۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، اور یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسے ناپید ہو گئی کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے اور حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے اور دروازے ہاتھ نہ آتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر نکالا اور وہ کہنے لگے کہ ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ اور فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطے زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا، اور 5 شہروں کو، جن میں سے بڑا شہر صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور پھر وہاں سے ان کو نیچے پلٹا اور ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوتا تھا، اور ان پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ ان کی ہلاکت ہو گئی، اور یہ پوری کی پوری بستی غرق ہو گئی، اور آج بھی یہ بستی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔